ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فماذا لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بيديه وقبضهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أبو داود وانتهت روایت النسائی عند قوله الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث جناب ابو ہریرہ سے ہے جو حدیث پاک کے سب سے بڑے روایت کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا اس کے نہیں کہ امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، ورنہ تو کیا امام کی ضرورت ہے. امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی ابتدا کی جائے، اور اس کی ابتدا واجب ہے، یہ تو ہلکی پھلکی نہیں ہے. امام کی ابتدا واجب ہے، اسی لیے بنایا گیا. یہ خود حضور فرما رہے ہیں امام تو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا. اور امام کا مطلب وہی ہے پیشوا، قدوہ، رہنما، جو قوم میں سب سے آگے ہو. بس. لیکن کہیں یہ کہنا پیش امام، تو امام تو ہمیشہ آگے ہوتا ہی ہے، اس میں پیش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام کہیں پیچھے پیچھے امام پیش کہنے کی بات سے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بناتے رہتے ہیں. پیش امام، پیش کیا؟ پیش کے معنی آگے. امام تو آگے ہوتے ہیں. کوئی امام پیچھے دیکھا ہے؟ کہیں امام کو پیچھے دیکھا ہے آپ نے کسی جگہ؟ یہ اور بات ہے، لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ جو ہے بھاگنے میں آسانی رہے. انہیں یہاں ٹھہرنے سے زیادہ بھاگنے میں دلچسپی، صرف پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کو وہیں سے آگے بھیجتے رہتے. تم جاؤ آگے جگہ کھا لیا اور ہم کو بھاگنے دو. افسوس کی بات. اس گھر سے یہ دل نہیں لگا سکے جس جیسا گھر دنیا میں موجود نہیں. اگر اس روئے زمین پر کوئی جنت ہے تو وہ وہی جگہ ہے جہاں مسجدیں قائم. اب ان لوگوں کا دل جنت میں نہیں لگتا، خدا جانے کہاں لگے گا. ان کی جنت خدا جانے کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، کہاں ان کا دل لگے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام تو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. پھر آگے ارشاد فرمایا فیضا کبرا کبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر. پہلے اس کو کہنے دو، یہ نہیں کہ اس کے پہلے سے نیت باندھ کے کھڑے رہو، کبھی بھی نہیں. وہ آپ کی پھر نیت ہی نہیں ہوگی. پہلے امام کو کہنے دو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کو نیت باندھو. پھر حضور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ قرأت شروع کر چپ رہو. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے نہ ام القرآن کا، کسی چیز کو. اسی لیے میں نے کہا کہ تم حدیثوں میں ذرا ڈوب کے دیکھ لو تو امام اعظم کا مسلک جو ہے بہت بڑا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. کہیں کوئی تذکرہ نہیں، کہیں کوئی تذکرہ نہیں. امام تو قرأت کر ہی رہا. بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے ایمان کا لہو امام فقرات الامام قرات اللہ. جس کسی کے لیے امام ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. اب جو نہیں بھی پڑھنا چاہتا ہے امام کے پیچھے اس کی بھی اچھی سے نماز ہو رہی ہے، صرف وہ آمین کہہ رہا ہے. بس دعا کرو کہ امام کی نماز ہو جائے، مقتدی کی پھر ہو ہی جائے گی. اسی لیے حضور دعا فرما اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمحسنین، اللہ رشد و ہدایت عطا فرما اماموں کو اور محسنین کو معاف کر دے، بخش دے. اگر کچھ ان سے بھول چوک محسن سے ہو جائے تو اسے معاف کر دے. یہاں دیکھ لیجیے کوئی تذکرہ.
لیکن اتنے زور سے کچھ لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی دلیل لے کے آ گئے۔ جو امام اعظم کے قدموں سے اٹھنے والی دھول ہے، اس کے ایک ذرے کے برابر بھی جو کچھ نہیں جانتی، امام اعظم بنے گھوم رہے ہیں۔ ایسی دنیا ان کو امام اعظم کہنے لگی کیا؟ افسوس کی بات ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، مجھے طاقت نہیں ہے کچھ قرآن سے لینے کی، یعنی ابھی میں نے سب کلمہ وغیرہ پڑھا ہے تو ابھی ہمیں قرآن سے کچھ یاد ہے نہیں، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ پھر سوال یہ ہے، کلمہ پڑھتے ہی نماز تو آ ہی جائے گی پر سے، کلمہ پڑھنے والے ہی پر ہے، بھلے کلمہ پڑھنے والا نہ سمجھتا ہو لیکن آ گئی ہے نماز اس کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ بھی تو حضور مجھے قرآن سے تو کچھ یاد نہیں، تو میں کیا کروں؟ آج کوئی ایسا آدمی آ جائے ابھی بھی کلمہ پڑھے تو آپ سے کہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں، تو آپ کیا کہو گے؟ اسے تو کچھ قرآن سے یاد ہی نہیں ہے، بالکل نہیں یاد ہے، تو کیا کریں؟ قربان جائیں، ایسا معلم کبھی دنیا میں آیا نہیں جیسے حضور ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ خود ہی فرماتے تو وہی تو معلم ہو کے تو سب انبیاء آئے، جتنے انبیاء سب معلم ہی ہو کر کے آئے تعلیم دے، لیکن حضور جیسا کوئی معلم اس جہاں میں نہیں آیا۔ بڑا پیارا سوال کیا کہ حضور میں کیا کروں، مجھے تو قرآن سے کچھ آتا ہی نہیں ابھی۔ تو کوئی ہوتا تو کہتا جاؤ پہلے قرآن کرو پھر نماز پڑھنا، لیکن قربان جائیں حضور کی تعلیم۔ جب حضور سے یہ سوال کیا حضور مجھے تو قرآن سے کچھ یاد ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو کہنے لگا فعلمنی ما یجزئنی، تو حضور مجھے وہ چیز آپ تعلیم فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کرے، مجھے وہ چیز بتا دیں جو میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے تو قرآن سے بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ ابھی بھی کتنے مسلمان ہیں، کتنے تو لیڈروں کو میں نے سنا ہے جو ایم پی اور ایم ایل اے ہیں، وہ بھی پاکستان کے، کچھ نہیں آتا، سورہ اخلاص تک نہیں آتا۔ کتنے مغربی رنگ میں رنگ گئے، اسی لیے کبھی کسی لائق نہیں ہو سکے۔ غلام بھی کبھی کسی کے لائق کبھی ہوا، کبھی حریتی فکر کا انہیں خیال بھی نہیں آیا، وہ غلامی میں دن بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مغرب ڈکٹیٹروں کے غلام، اور اسی میں اپنی بڑی آبرو سمجھتے ہیں۔ غلاموں کی بھی کوئی آبرو ہے کچھ نہیں، اسی لیے حالات کا انہیں صحیح اندازہ بھی نہیں۔ دو اشخاص ایسے ہیں جو حالات کا کبھی صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، ایک تو غلام اور دوسرے اندھی تقلید کرنے والا۔ درست تقلید کرنے والا تو ٹھیک اس کو راستہ دکھائی دیتا ہے، امام شافعی کی درست تقلید کر رہا ہے، امام مالک کی درست تقلید کر رہا ہے، امام احمد بن حنبل کی صحیح تقلید کر رہا ہے، امام اعظم کی صحیح، تو اس کو تو ملے گا راستہ۔ لیکن اندھی تقلید کہ بس ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے، ہم رائٹ ہو کی راہ، یہ اندھی تقلید ہے۔ ایسا کیا ہے کہ رائٹ ہو کی راہ؟ قرآن کہتا ہے کہ آیت کو بھی ہماری لینا ہے نا تو آنکھ کھول کے لو، آنکھ بند کر کے مت لو، سمجھ بوجھ کے لو کہ کیا لے رہے ہیں۔ جی صاحب، تو کہا حضور کچھ ایسی چیز ہم کو سکھا دیں کہ جو ہم کو کفایت کرے۔ اب حضور سکھا رہے ہیں، جیسا طالب علم ہے ویسا حضور اس کو درس دے رہے ہیں۔ یہ ہے معلم کائنات ہے، جیسا طالب علم ہے اس کو درس دے رہے ہیں حضور۔ قال سکن قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سکھایا۔ یہ کہو سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، والحمد للہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک بار جب اللہ کی بڑائی کسی کے دل و دماغ میں آ گئی تو کسی کی بڑائی پھر نہیں ضرورت، میرے سامنے نہ آئی تیری دیکھ کر بڑائی، نہ کسی کی شاہی نہ کسی کی کچھ بلائی۔ جس نے اللہ کی بڑائی سر آنکھوں پر رکھ لیا، نہ امریکہ بڑا ہے نہ روس بڑا ہے، نہ ایران بڑا ہے نہ توران بڑا ہے نہ خاقان، کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جو خدا کو بھول گیا ہو اور رات دن جو سپر پاور، اس کو جس کے پاس پاور جیسی چیز کو چاہیے نہیں، وہ ہتھیار بنانے والا، بیچنے والا، ملکوں کو لڑانے والا ہے، اس طرح سے اس کے دھندے چلتے ہیں۔ اسے نہ انسان کی فکر ہے نہ انسان، یہ ننگا ہو چکا ہے مغرب، اس پر لباس نہیں ہے، خاص طور سے اس کے حکمراں۔ ہاں، اس کی رعایا میں کچھ زندہ دل افراد موجود ہیں جو سختی سے نوٹس لے رہے ہیں حکومت کے خلاف، لیکن حکمرانوں میں درندگی کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ مغرب کے حکمران درندے کتنے اچھے بنتے ہیں کپڑا پہن کر کے، رات دن جو ہے خون خرابہ کرنا، ہتھیار بنانا بیچنا، اور عام رعایا پر بڑے بڑے بم گرانا، ایک ملک کو 20 سال تک تباہ کرنا پھر بھاگنا، یہ سب دھندے ہیں آپ کے۔ اب بھی آپ یہاں رہنا چاہتے ہو مشرق وسطیٰ میں؟ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ وہ بھول جاؤ خواب جو تمہارا تھا، وہ خواب کبھی سب شرمندے تعبیر نہیں ہوگا کہ تم تنہا جو ہے اس کائنات کو چلاؤ گے، خدا ہے جو تنہا چلاتا ہے۔
کہ واحد سپر پاور، تمہارے میڈیا کے کہنے سے تم سپر پاور ہو جاؤ. صرف انڈیا ہی میں گودی میڈیا نہیں، ساری دنیا میں گودی میڈیا. صرف حکمرانوں کی بات نشر کرتا تھا، باقی کچھ نہیں. حضور نے اس کو سکھا دیا کہ بس یہ کہو. لیکن وہ بڑا ہوشیار ہے سوال کرنے والا. دیکھنے میں لگتا ہے یہ طالب علم کچھ نہیں جانتا، نیا نیا آیا ہے، بڑا ہوشیار ہے. ذرا دیکھیے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے. حضور نے سکھا دیا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نہ ہم میں نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے. جب یہ بتا دیا حضور نے اس کو، تب وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا رسول اللہ. سب کا تکیہ کلام تھا یا رسول اللہ. کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا للہ، یہ جو آپ نے سکھائی ہے تو سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کی بڑائی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو سب اللہ کی بڑائی ہے، تو سب اللہ کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے آدھا اپنے لیے رکھا تھا، بندے کے لیے رکھا ہے. آپ شروع کیجئے یہاں سے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے لیے. مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے. ایاک نعبد، یہ اللہ کے لیے. وایاک نستعین، تجھے سے مدد بھی چاہتے ہیں. سمجھ. اب یہاں سے شروع ہو گیا وایاک نستعین سے، یعنی ہم بندگی تو تیری کرتے ہیں لیکن تیری بندگی کوئی بہت آسان نہیں ہے. جب تک تو مدد نہ کرے ہم کس لائق تیری بندگی کر پائیں. یہاں سے شروع ہو گیا وایاک نستعین سے لے کر کے پھر اہدنا الصراط المستقیم بندے کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم بندے کے لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بندے کے لیے. تو آدھی سورہ فاتحہ اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے. دیکھا آپ نے جو مرکزی سورہ ہے وہی اس نے کہا یہ تو سب اللہ کے لیے، حضور میرے لیے کیا ہے. ایسے سوچنے والا یہ پہلے دن کا طالب علم ہے بارگاہ نبوت کا. ایسا لگتا ہے کہ پہلے دن کا ہے. تو پہلے دن کا طالب علم یہاں زندگی گزر گئی، کچھ نہیں سیکھا، جیسے تھے ویسے رہ گئے. حج بھی کر لیا، کچھ نہیں، لبیک تک نہیں یاد ہوا. عمرہ کر لیا، عمرے پہ عمرہ کر لیا، کچھ لبیک تک ٹھیک سے نہیں یاد ہے. تو کو پڑھوا کر کے دیکھ لو، نہیں پڑھ پائیں گے. آئے عمرہ کر کے. جب اس نے یہ کہا کہ حضور میرے لیے کیا، یہ تو اللہ کے لیے ہے. تب سرکار نے فرمایا قال قل، فرمایا اس کے بعد تو کر اللہم ارحمنی، اے اللہ ہم پر رحم کر، یہ تیرے لیے. دیکھ رہے ہو نا، بندے کا کام دعا کرنا ہے. تو دعا کر کے اللہ ہم پر رحم کر. اللہم ارحمنی وعافنی، اے اللہ ہم کو عافیت دے، یعنی تکالیف سے بچا لے. واہدنی، اور ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. ورزقنی، اور ہمیں خوب اچھا سا رزق دے دے، وہ وافر روزی دے دے. دیکھا اب حضور نے سکھا یہ تیرے لیے. اب پتہ چلا کہ اللہ کی بندگی میں رحمت بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، روزی بھی ملتی ہے. کچھ مانگنا ہی نہیں پڑتا، لیکن ٹھیک سے عبادت ہو جانا چاہیے. جو تو مانگ رہا ہے آئیے کہ تم فقال ہاکذا بیدیہ، فرمایا اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کے. وہ قبضہم، یہاں بھی چاری چیز سکھا دیا، چار ادھر بھی تھی چار ادھر. اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں کو بند کر لیا اس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقط ملأ یدیہ من الخیر، کہا لیکن یہ طالب علم، یہ آدمی، اس نے اپنا دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیا. یا کر لیا اس کو پٹ سے. حضور بولتے جاتے تھے، اس کو گنتا جاتا تو یا کر لیا اس کو. مٹھی بند کر لی، اشارہ بھی کر لیا. کہا اس آدمی نے اپنا دونوں ہاتھ جو ہے خیر سے بھر لیا. اللہ کی خوب ہم بھی کرے گا اور خوب اللہ سے دعا بھی مانگے گا. کیا بات سمجھ. تو دونوں ہاتھ بھر گئے اس کا خیر سے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے لیے دعا کے سوا کیا ہے بارگاہ الہی میں. لیکن جب ہم بندوں کے لیے اٹھے تو دعا بھی کرنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے. جناب الہی میں تو صرف دعا آج ہی کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن جب بندوں کی بات آئے تو یہاں سے نکل کر کے جو بندوں کی خدمت ہو سکتی ہے وہ کرو. آپ کو وہ کرنا. اپنے ہاتھ کو روکنا ہے، بلا وجہ کہیں کسی کو مارنا پیٹنا نہیں. اپنے زبان کو روکنا ہے، بلا وجہ کسی کو اذیت نہیں پہنچانی. یہ تو کرنا ہے. تو ایک جگہ آپ نے ہاتھ روک لیا، زبان بھی روک لیا، لیکن کہیں یہی ہاتھ پھیلا ہوا، یعنی بندوں کی مدد. کہیں ہاتھ سمٹ گیا ہے، کہیں پھیلا ہوا، سمجھ. کہیں منہ بند ہے، کچھ نہیں بولتے، اور کہیں کسی کو غریب کو تسلی دے رہے ہیں. آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کسی بیوہ کی دستگیری کر رہے ہیں، کسی محتاج کو کھلا رہے ہیں، کسی ننگے کو کچھ پہنا رہے ہیں، کسی بے سایہ کو سایہ فراہم کر رہے ہیں. یہ سب یہاں آپ کا اچھے سے منہ کھلا ہوا ہے، وہ سب نیکی ہی نیکی ہے. باہر نکلو تو سب نیکی نیکی، کرنا چاہو تو نہ کرنا چاہو تو پھر الگ بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضور نے تعلیم فرما دیا اس کو. ابھی اس کو کفایت کر رہے ہیں. خدا کی قسم ایسا کوئی مولوی نہیں آ رہا ہے، ایسا کوئی مولوی. جیسا تعلیم ہوتا تھا ویسے اس کو تعلیم دیتے. اسی لیے سوال کبھی کبھی ایک ہوتا ہے، جواب حضور کا مختلف ہوتا ہے. حضور جواب طالب علم کی صلاحیت دیکھ کر کے دیتے. اب کے جی والے کو جو ہے ہائر ایجوکیشن کا درس کیسے دیں گے ہم لوگ؟ جو ہے کے جی والوں کو ہائر ایجوکیشن دے رہے تھے، یہ فیل ہے. کے جی والا کس طرح سے ہائر ایجوکیشن ہوگا؟
ایسی گفتگو کرو جو اسے عوام بھی فائدہ اٹھا سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.